سامعین حضرات، جو چاند رات ہوتی ہے اس میں ہماری قوم کیا کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس چاند رات میں۔ اصل میں جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آیا کیا چاند دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں؟ تو ہاں، یہ تو صحیح ہے کہ چاند دیکھا اور اگر آپ کو چاند نظر آیا تو آپ چاند دیکھ کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں، اور اس کے بعد میں کسی اپنے دوست کو، رشتہ دار کو آپ اس کی مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، بھئی عید کا چاند آپ کو مبارک ہو یا عید مبارک ہو۔ لیکن اب آیا بہت سے لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں کہ بائکیں گھمانا اور بہت زیادہ بازاروں میں جا کر کے شاپنگ کرنا، اور دیکھنے میں آتا ہے جو سیلون ہوتے ہیں، بال کٹنگ کی دکانیں پوری رات کھلی رہتی ہیں، پوری رات ہمارے نوجوان جا کے بلیچنگ کرا رہے ہوتے ہیں، شیونگ کرا رہے ہوتے ہیں، بال کٹا رہے ہوتے ہیں اور بالوں کو مہندیاں لگوا رہے ہوتے ہیں، ڈائیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ سامعین حضرات، یہ رات اس لیے نہیں تھی۔ میرے عزیز، اس بات کو میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی میرے بھائی کو یہ کڑوی بھی لگے۔ یہ رات، یہ ڈائیاں لگوانے کی رات، پوری رات شیونگ کرانے کی رات، بال کٹانے کی رات، یہ نہیں تھی۔ یہ رات تھی اللہ کی عبادت کرتے اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، مولا کہ ہم نے رمضان شریف کا پورا مہینے کا روزہ رکھا ہے، یا اللہ اب رمضان کا مہینہ ہم سے ودا ہو گیا ہے، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، یا اللہ جو ہمارا باقی کا سال ہے وہ بخیر و عافیت کے گزرے، ایسا کرم کر دے، یا اللہ پھر بخیر و عافیت کے اگلا رمضان ہمیں ملے۔ یہ دعا کرتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، پھر اللہ اس میں نوازتا ہے، نوازنے کی رات ہے، پھر اللہ اپنے جو ہے شان کے مطابق تمہیں نوازتا۔ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ گھروں کے اندر بھائی بہنوں کو عیدیاں دیتے ہیں اور دوستوں کو، ایک دوسرے کو عیدیاں دی جاتی ہیں، تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ بھئی رمضان شریف گزرا، عید کا موقع آیا، تو پھر وہ عیدیاں دیتے ہیں، لوگ تحائف دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ جب آپ اس رات یہ رش نہ کر کے، بازاروں میں نہ جا کر کے، سیلونوں میں نہ جا کر کے، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں پڑ جاؤ، اس رب سے مانگو، تو وہ پھر تمہیں کتنا قیمتی تحفہ دے گا۔ وہ اپنی شایان شان تحفہ دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں تحفہ دے گا۔ اس کا تحفہ کیسا ہوگا یہ تو رب جانتا ہے، کتنا بڑا ہوگا وہ رب جانتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بازاروں میں جا کر کے، ایک شوق ہوتا ہے کہ عید آئی ہے، مہندی لگواتی ہیں، وہ پورے ہاتھ ننگے کر دیتی ہیں اپنے بازوؤں تک، شرم آتی ہے بتاتے بھی۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہمارے پورے بازو کھول کے پھر مہندی لگواتی ہیں، غیر لڑکوں کی زانوں پر اپنے ہاتھ رکھتی ہیں، اور پھر غیر لڑکے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے اوپر مہندی لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بازو تک وہ مہندی لگاتے ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ بازو تک مہندی تو لگوا لی جاتی ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ جب بازو تک مہندی لگوا لی گئی تو اب بازو دکھانا بھی ہے۔ اب عید کے دن وہ بہنیں کیا کرتی ہیں؟ وہ کھلے ہوئے بازو کا ہاف آستین فراک یا اپنا اور کوئی کرتی جمفر وغیرہ ہاف آستین پہنیں گی، اور ہاف آستین پہن کے پورے بازو دکھاتی ہیں۔ وہ روڈوں سے، راستوں سے گزرتی ہیں۔ پھر محلے میں یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کے گھر پر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے کپڑے دکھاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پھر وہ مہندی بھی ان کو دکھانا پڑتی ہے۔ تو ستم بالائے ستم یہ، ایک تو غیر مردوں سے مہندی لگوائی، غیر مردوں کے جو ہے جا کر کے ہاتھ دکھائے، ان سے ہاتھ پکڑوائے، اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنے بازو جا کر کے محلے میں دکھاتی ہیں، کیونکہ وہ مہندی لگی ہوتی ہے ان کے ہاتھ اور بازوؤں تک۔ اللہ اکبر! یہ بے پردگی کا ایک نیا رواج چلا ہے، یہ بے پردگی کا ایک اعلیٰ معیار ہے،
اللہ اکبر، باز آئیں اس سے باز آئیں۔ یہ رات مہندی لگوانے کی رات نہ تھی، یہ رات سیلون میں جا کر کے بلیچنگ کرانے یا ڈائیاں کرانے کی رات نہ تھی۔ عید میں آپ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ عید میں اپنے رب کو مناؤ، عید میں اپنے رب کو راضی کرو، عید میں آپ اپنے رب سے مانگو۔ کیوں کہ عید کے طور پہ تم کسی کو تحفہ دیتے ہو، اگر تمہیں عید کے طور پر تمہارے رب کی جانب سے اگر تمہیں عیدی کے طور پہ کوئی تحفہ مل گیا تو پھر وہ اس کی شایع نشان ہوگا۔ سامعین حضرات، تو عید میں یہ ہرگز نہ کریں۔ بازاروں سے آپ اگر جائیں، کسی کام سے، کوئی ضروری کام سے جانا ہے تو بازار میں جائیں اور جلدی واپس آ جائیں بازار سے۔ ایسے ہی حکم ہے کہ مسجد میں جائیں تو مسجد میں سے دیر سے نکلیں۔ بازار کا حکم ہے کہ بازار سے جلدی نکلیں، مسجد کا حکم ہے کہ مسجد میں دیر سے نکلیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو الٹا ہوتا ہے، بازار میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی دوست کے ساتھ بھی چلے جائیں، ہمیں کوئی شاپنگ نہیں کرنا ہوتی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی ہم گھنٹوں بازاروں میں صرف کر دیتے ہیں، گھنٹوں ہم بازاروں میں اپنا خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر مسجد میں چلے گئے تو پھر مسجد میں ہمیں دعا بھی امام کے ساتھ، ہم دعا میں شامل نہیں ہو پاتے۔ ادھر امام دعا کر رہا ہوتا، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو دعا میں امام کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ باقی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان طبقہ بہت جلدی سے نکل آتا ہے باہر، اور باہر نکلا، ٹوپی جو ہے اتاری سر سے اور بس بالوں پہ ہاتھ مارا، اور پھر انہوں نے بال دکھانے دو، چونکہ رات انہوں نے ڈائی بھی کرائی تھی نا بالوں پہ، رات انہوں نے بلیچنگ بھی کرائی تھی، رات انہوں نے جو ہے بالوں پہ کلر بھی کرایا تھا، کٹنگ بھی کرائی تھی نا، تو اب وہ بھی دکھانا، بہت جلدی ٹوپی اتاریں گے اور اتارنے کے بعد اب بالوں پہ ہاتھ مارنے دو، اور ہاتھ مارنے کے بعد دوستوں سے باتیں کرنے دو۔ یہ دن اس لیے نہیں تھا، آپ مسجد میں گئے تھے، آپ عبادت کے لیے مسجد میں گئے ہو تو حکم ہے کہ دیر سے نکلو، وہاں پر اچھے سے دعا کرو، اور اگر امام دعا کرے تو اجتماعی دعا میں شامل ہو، آمین کہو۔ پتہ نہیں کس نیک بندے کی آمین کی وجہ سے تیری دعا بھی قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے مسجد میں کتنے نیک بندے بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں، جب امام دعا کرتا ہے سارے لوگ پیچھے آمین کہتے ہیں تو اس میں وہ نیک بھی آمین کہتا ہوگا، اس نیک کے صدقے میں گنہگاروں کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ او بندو، اپنے رب کو کب مناؤ گے، اپنے رب کو کب راضی کرو گے؟ یہی موقع ہوتے ہیں۔ تو یہ عید کا دن بازاروں میں جا کر کے یہ ہے، وہاں پر بے پردہ لڑکیوں کو دیکھنے کا دن نہیں ہوتا ہے، بازاروں میں جا کے اپنی بائک چلانے کا دن نہیں ہوتا ہے، یہ ڈائیاں کرانے کا دن نہیں ہوتا ہے، پوری رات سیلونوں میں پڑے رہنے کا جو ہے یہ رات نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اس رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، عبادت کرو، دعا کرو، اپنے رب سے مانگو، جو روزے آپ نے رکھے، عبادت کیے، اللہ اسے قبول کرے، یہ دعا کرو، اور جو ہے آپ آنے والے رمضان شریف کے روزے بخیر و عافیت کے آپ کو ملے، یہ دعا کرو، آنے والا سال آپ کے لیے اچھا گزرے، یہ دعا کرو۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے اس عید میں۔ اللہ تعالی ہمیں سب خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔